بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ۔ ناظرین، عوامی مفادات کے تحفظ کے لیے، عوام کے حقوق کے تحفظ کے لیے راولپنڈی ڈویژن کی ڈرگ کورٹ نے ایک بڑا زبردست فیصلہ دیا ہے۔ 3 رکنی بینچ تھے ان میں جج جناب فیصل بٹ صاحب اور ان کے ساتھ جو تھے ڈاکٹر اظہر اور شاہد ظفر شامل تھے، اور انہوں نے اپنے ایک فیصلے میں یہ حکم صادر کیا ہے کہ غیر قانونی ادویات اور خاص طور پہ غیر رجسٹرڈ ادویات بیچنے پر پشاور کے ایک شہری کو انہوں نے جو حکم سنایا ہے کہ 10 سال قید اور 4 کروڑ روپے سے زائد جو ہے جرمانے کی سزا سنائی ہے، اور یہ قید بامشقت ہوگی۔ اور یہ اس لیے ایک بڑا زبردست فیصلہ ہے، اس پہ فیصل بٹ صاحب اور ان کے ساتھی جو ممبران ہیں ڈاکٹر اظہر صاحب اور شاہد ظفر صاحب، ان کو سلوٹ پیش کیا جاتا ہے، چونکہ جعلی ادویات کا دھندا اتنا زیادہ ہو گیا ہے۔ آپ کے سامنے ہے کہ ملک کے طول و عرض میں FIA کی بے شمار کارروائیاں آن ریکارڈ ہیں، وفاقی دارالحکومت سے لے کے 4 صوبوں میں، کہ جہاں پہ جعلی ادویات پکڑی گئی ہیں، اور یہاں پہ انیس اقبال جس کو یہ مجرم قرار دیا گیا ہے، جس کو قصوروار پایا گیا ہے، یہ بغیر لائسنس کے اس نے میڈیسن بنائی اور مارکیٹ میں فروخت کی۔ اگر ایسے فیصلے آتے رہیں تو یقین مانیں کہ بہت حوصلہ شکنی 2 نمبر لوگوں کی ہو سکتی ہے، جعل سازوں کی ہو سکتی ہے، اور لوگوں کی جان بچ جا سکتی ہے۔ آپ کے یہ بھی یاد ہونا چاہیے کہ پنجاب میں، سندھ میں، خیبر پختونخوا میں، بلوچستان میں، کشمیر، گلگت بلتستان میں بے شمار لوگ جعلی ادویات کی وجہ سے موت کی آغوش میں چلے جاتے ہیں۔ لیکن اگر ان کے خلاف بر وقت عدالتیں فیصلہ کریں یا متعلقہ اتھارٹی جس طرح ڈریپ ہے وہ ایکشن لیں تو بہت ساری جانوں کو بچایا جا سکتا ہے۔ لیکن کچھ لوگوں کے پھر مفادات بھی ہوتے ہیں، وہ غیر قانونی لوگوں کو، 2 نمبر لوگوں کو وہ جعلی ادویات بنانے کی اجازت بھی دے دیتے ہیں۔ اور یہاں تو انیس اقبال نے انی ڈالی ہوئی تھی کہ بغیر رجسٹرڈ کروائے ہی اس نے ادویات بنا کے مارکیٹ میں فروخت کرنا شروع کر دی تھی۔ تو جو میرے پاس اس فیصلے کی جو تفصیلات ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کیے دیتا ہوں۔ عدالت نے اسے جوڈیشل کیس نمبر فلاں فلاں میں، جوڈیشل کیس نمبر DC/RWP/19/3908 میں مجرم قرار دیا ہے، جو انسپیکٹر آف ڈرگز پٹھوار ٹاؤن راولپنڈی نے دائر کیا تھا۔ اس پر ڈرگ ایکٹ 1976 کی متعدد دفعات کے تحت سنگین خلاف ورزیوں بشمول غیر رجسٹرڈ ادویات کی فروخت اور ذخیرہ کرنے کے ساتھ ساتھ ڈرگ سے لائسنس اور وارنٹی کے بغیر ادویات رکھنے اور فروخت کرنے کا الزام عائد کیا گیا تھا۔ منشیات ایکٹ کے سیکشن 23(1) کے تحت، سیکشن 27(1) کے تحت قابل سزا ملزم کو 7 سال قید بامشقت اور 40 ملین یعنی 4 کروڑ روپے سے زائد جرمانے کی سزا سنائی گئی ہے۔ اس جرمانے کی عدم ادائیگی کی صورت میں اسے 18 ماہ کی مزید سزا جو ہے وہ بھگتنا پڑے گی۔ مزید برآں اسے سیکشن 23(1)(c) اور 23(1) کے تحت بھی سزا سنائی گئی، جو اسی ایکٹ کے سیکشن 27(4) کے تحت قابل سزا ہے، اور اسے 5 لاکھ روپے جرمانے کے ساتھ 3 سال کی سخت قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ اور اگر وہ یہ جرمانہ ادا کرنے میں ناکام رہتا ہے تو اس کی مدت میں مزید 6 ماہ قید کا اضافہ کر دیا جائے گا۔ عدالت نے وارنٹ آف کمٹمنٹ جاری کرتے ہوئے سپرنٹینڈنٹ سینٹرل جیل اڈیالہ راولپنڈی کو انیس اقبال کی سزا پر عمل درآمد کرنے کا حکم دیا ہے اور اسے تحویل میں لینے کا اختیار بھی دیا ہے۔ وہ اس وقت تک جیل میں رہے گا جب تک معزز ہائی کورٹ اس کی جانب سے اس حکم کو معطل نہیں کیا جاتا۔ یہ وارنٹ جس پر 30 جون 2025 کو دستخط کیے گئے اور مہر لگائی گئی، منشیات کے قانون کی خلاف ورزیوں کے خلاف عدلیہ کے مضبوط موقف کی عکاسی کرتا ہے۔ تو ناظرین، اس فیصلے کو مثبت طور پہ دیکھا جائے تو اس سے یقینی طور پہ جو 2 نمبر دھندا کرنے والے لوگ ہیں ان کی حوصلہ شکنی ہوگی۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ متعلقہ ہائی کورٹ جو ہے اس فیصلے کے خلاف وہ پشاور ہائی کورٹ میں جائے گا یا راولپنڈی ہائی کورٹ میں جائے گا۔ بہرحال اس کے وکلا اس کو بتا دیں گے انیس اقبال کو کہ اس نے کس ہائی کورٹ سے رجوع کرنا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ متعلقہ ہائی کورٹ جو ہے اس سزا کو بڑھاوا دیتی ہے، یعنی مزید بڑھا دیتی ہے، یا اس سزا کو سرے سے ختم ہی کر دیتی ہے۔ تو ہماری عدالتوں سے ریکویسٹ ہوگی کہ اس معزز 3 رکنی ممبر نے، ڈرگ کورٹ کے 3 رکنی ممبر نے جو فیصلہ سنایا ہے وہ عوامی امنگوں کی ترجمانی ہے، چونکہ
بغیر لائسنس کے غیر رجسٹرڈ ادویات کی فروخت جو ہے وہ بہت بڑا جرم ہے، اور اس کی وجہ سے آئے روز ایسے واقعات ہو رہے ہیں جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ کو کہا کہ لوگ موت کی آغوش میں جا رہے ہیں۔ تو 2 نمبر ادویات بنانے والے لوگوں کو نہ صرف پکڑ کے جیلوں میں ڈالنا چاہیے بلکہ ان کو لمبی لمبی سزائیں ہونی چاہیے تاکہ یہ باقی اپنی زندگی کی جو سانسیں ہیں جیلوں میں پورا کریں اور لوگ ان کے شر سے محفوظ رہ سکیں، چونکہ جب یہ باہر آتے ہیں تو اپنا نیٹ ورک پھر آن کر لیتے ہیں اور دوبارہ سے جعلی ادویات بنانا شروع کر دیتے ہیں اور لوگوں کی جان و مال سے پھر کھیلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور اس میں 2 طرح کا نقصان ہوتا ہے، لوگوں کے عوام الناس جو پہلے ہی مہنگائی کے تلے دبے ہوئے ہیں اور وہ مہنگی ادویات کی وجہ سے بھی بلبلا اٹھتے ہیں، تو ایک تو ان کا پیسہ خرچ ہوتا ہے اور دوسرا ان کی جان بھی چلی جاتی ہے، اور تیسرا سرکاری خزانے سے سرکاری اسپتالوں میں یہ جعلی ادویات جو ہیں بلک کی صورت میں بہت بڑے اس میں یعنی بڑے بڑے گٹھڑ جو ہیں جعلی ادویات کے، بڑے بڑے خطیر رقوم کروڑوں روپے کی جعلی ادویات سرکاری اسپتالوں کو پورے ملک میں سپلائی کی جاتی ہیں۔ تو اس نیٹ ورک کو توڑنے کے لیے صرف FIA کی کارروائیاں کافی نہیں ہیں، عدالتوں کو بھی اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، جس طرح اس 3 رکنی معزز بینچ نے یہ فیصلہ سنایا، اس کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے، اور دیکھتے ہیں کہ اب آگے ہائی کورٹ میں اس کیس کے ساتھ اس فیصلے کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ امید تو کرنی چاہیے کہ فاضل عدالت مزید اس سزا کو بڑھائے گی۔ شمشاد مانگٹ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔